الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی یعنی حادثہ نہیں پہنچے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سورہ توبہ آیت نمبر 51. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آسمانوں اور زمین کی مخفی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور سب کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں، سو اسی کی بندگی کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے، اور آپ کا رب تم جو کچھ کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 123. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یقیناً اس کا زور یعنی شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 99. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم. فرائض ولایت میں توکل تو اللہ کی جو ہے نشستیں چل رہی ہیں. الحمدللہ 3 اس کی نشستیں ہو چکی ہیں توکل پہ، یعنی اللہ پر جو بھروسہ کرنا ہے. پہلا ترک دنیا تھا، اس کے بعد جو ہے ہجرت از وطن اور صحبت صادقین، پھر عزلت از خلق، اور 5واں جو فرض ہے وہ توکل تو اللہ، یعنی اللہ کی ذات پر جو ہے کامل بھروسہ رکھنا، جو ہر مصدق پر فرض ہے. ہمارے پاس چاہے آدمی کاسب ہو یا فقیر ہو، دونوں صورتوں میں سے جو ہے اللہ کی ذات پہ جو ہے بھروسہ رکھنا فرض ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے حکم سے کسب میں بھی جو پہلی جو شرط رکھی گئی ہے تو وہ یہی ہے. مثلاً میں جو کسب کی، نوکری کی، چاکری کی جو اجازت دی ہے، اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ اول خدا پر نظر رہے، کسب پر نظر نہ رہے. پہلی شرط یہی ہے کہ جو ہے کامل جو ہے بھروسہ اللہ کی ذات پہ، اور فقیر کو تو جو ہے اس کے سوائے اور کچھ نہیں، اللہ ہی کی ذات پہ جو ہے بھروسہ رکھنا. تو جو پچھلی نشست تھی وہ ہم نے جو ہے 3 لیول سنے ہیں: مبتدی کا توکل، اس کے بعد والے کا توکل، پھر اس کے بعد والے کا توکل. جو پچھلی نشست تھی وہ خاص طور پہ جو ہے تاریخی دنیا کے واسطے، جس میں جو ہے آپ کو تفصیل جو ہمارے بزرگوں نے جو ہے جو بتایا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس وغیرہ بتا کے جو ہے توکل کسے کہتے ہیں اس کی آپ نے جو ہے تفصیل سنی ہے. وہ ایک اوپر کے لیول کا جو ہے توکل ہے. اب چونکہ جو ہے ہماری نشستیں عام طور پہ جو ہے نوجوان بچوں کے واسطے ہوتی ہے، خاص طور پہ یہاں پہ نوجوان بچے ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کے واسطے گفتگو ہے. میں بھی ایک عام آدمی ہوں، عام لوگوں کے واسطے گفتگو ہے. تو ایک عام جو توکل ہے، جو بیسک جو بنیادی توکل ہے کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی جو ہے ذات ہے. جیسے کہ جو ہے تفسیر مدارک کی روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی واسطے ہوئی ہے کہ اللہ پر توکل دلائے، یعنی کامل جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے توکل دلا دیا جائے، بھروسہ دلا جائے. اور توکل کے معنی بھی آپ نے سے پہلے سنے ہیں کہ وکلا سے آیا ہے، جہاں پہ جو ہے آدمی جو ہے عاجز ہو کر، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ کر، کمزور سمجھ کر جو ہے جب دوسرے پہ بھروسہ کرتا ہے تو اسے جو ہے توکل کہتے ہیں. ہم جو ہے بندگان خدا ہیں، غلام ہیں، اس کی عاجز ہیں، تو ہم جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اسی کو جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے ہم پر فرض گردانا. یاد رکھیے یہ فرض ہے ہمارے اوپر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح فرض. اسی طرح جو ہے سارے فرائض ولایت بھی ہمارے اوپر جو ہے فرض ہے. گفتگو آگے کرنے سے پہلے آج کی جو نشست ہے، کیونکہ جو ہے آلریڈی جو ہے توکل تو اللہ پہ جو ہے کافی تفصیل جو ہماری کتابوں میں تھی، شرح حدیث شریفہ سے اور محمد علی صاحب کی کتاب سے اور انصاف نامے سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے تفصیل پڑھ کے سنا دی گئی ہے. لیکن چونکہ لاسٹ نشست میں جو ہے کافی اوپر کے لیول کی توکل کی گفتگو ہوئی ہے، تو دوبارہ جو ہے آج جو بیسک توکل کی جو گفتگو ہم نے جو پہلی نشست میں سنی تھی اور بعد کی نشستوں میں سنا ہے، تو اس کو جو ہے بریفلی جو ہے پھر دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تاکہ جو ہے ہم بیسک توکل کو کم سے کم جو ہے اس کے اوپر جو ہے اتر جائے. جو اللہ فرما رہا ہے
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلام فرمانا ہے، جو بیسک جو توکل ہے کم سے کم جو ہے ہم اس کے اوپر اتر جائیں. یاد رکھیے یہی سب کچھ ہے، ہماری بنیاد جو ہے یہیں سے جو ہے شروع ہوتی ہے، اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنے سے. تو روایتیں پڑھنے سے پہلے موقع کا صرف فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ہم روزانہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سارا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہمیں توکل سکھا رہا ہے. صرف اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ رہا ہوں، تاکہ جو ہے اس کی ذات کے اوپر جو ہے کامل جو بھروسہ ہم جو روزانہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے ذہن نشی ہو جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے کامل بھروسہ ہو جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے ہمیں، یہاں پہ وہ جو ہے آغاز ہی کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، رب ہے، پروردگار ہے، وہ رب ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے. اس نے جو ہے پوری ذمہ داری لی ہے. جب پالنے والا ہے تو اس میں جو ہے صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، ہر شے ہر مخلوق کو جو ہے وہ پالنے والا ہے. اس کا نام لینے والے نہیں لینے والے، اس کو پوجنے والے اس کو نہیں پوجنے والے، وہ رب ہے تمام عالموں کا، وہ پالنے والا ہے. اسی لیے جو ہے ہماری جب ہم شروع کر رہے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، وہ رب ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، اور میرا کام یہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کامل بھروسہ رکھوں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں تمہارا رب ہوں. وہ رب ہے، وہ ہمیں جو ہے پالنے والا ہے. ایک ماں ہے جو ہے یہ صفت سے اللہ نے جو ہے ہلکی سی اس کی جو ہے اس صفت سے اسے جو ہے متصف کیا. وہ جو ہے پیمپرنگ کرتی ہے، ہمارے بچوں کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، اسے ہر طریقے سے جو ہے لے کے جو ہے آتی ہے ماں. اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے محبت رکھنے والا ہے. تو وہ جو ہے بندوں کے جو ہے گناہوں کو بھی پاک کرتا ہے، ان کی اچھائی کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی برائی کو بھی دیکھ رہا ہے، اسے جو پوج رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، اسے جو برا کہہ رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے وعدہ کیا ہے. اور وہ رب ہے، جب وہ صرف کھلا رہا پلا رہا کی بات نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے اس نے جو ہے تمام جو ہے صفتیں ہمیں جو ہے عطا کی. اس نے نہ صرف ہمیں رزق دیا ہے، زندگی دی ہے، ہمیں حیات دی ہے، اس کی صفت سے متصف کیا ہے، ارادہ دیا ہے، ہمیں قدرت دی ہے، ہمیں جو ہے سماعت دی ہے، ہمیں بصارت دی ہے. یہ اس نے جو ہے ہمیں عطا کیے ہیں. یہ جو تمام جو ہے رزق ہی میں آتا ہے جو اس نے جو ہے عطا کیا ہے. رزق صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ رب العالمین، آپ سرنڈر کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے، تمام عالموں کا پالنہار ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا. یہ مہربانی کی صفت ہے کہ جو ہے وہ مہربانی سے جو ہے اپنا فضل کرتا ہے. عام یہ ایمان لانے والوں کے اوپر یہ صفت ہے، رحمان ہے، وہ جو ہے مہربان ہے، تو جو ہے ہمیں ایمان سے جو ہے ایمان عطا کرتا ہے. یہ اس کی دیکھیے وہ عطا کر رہا ہے، وہ خود رحمان ہے، وہ مہربان ہے، تبھی جو ہے ہمیں ایمان عطا ہو رہا، نہ کہ ہماری جستجو سے. اس کی مہربانیاں ہیں جو ہمیں جو ہے گھیرے ہوئے ہم جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، جو ایمان سے متصف ہو رہے ہیں، اس کی یہ رحمان کی صفت ہے جو ہمیں عطا کی جائے. تو کہا گیا کہ جو ہے رحمان جو ہے خاص جو ہے جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے واسطے. پھر رحیم جو ہے مومنوں کے واسطے، جب وہ رحم بھی کرتا ہے. اب دیکھیے اگر یہ صفت رحم کی جو صفت ہے، ہم تمام کے تمام جو ہے گنہگار ہیں، ہر شخص جو ہے خطاؤں سے جو ہے وہ پورا ملوث ہے اس کے اندر. اگر وہ یہ صفت نہ ہوتی تو ہم سارے جو ہے غارت ہو جاتے. اس لیے آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے یاد بھی کرتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ خطا ہوئی تو انہوں نے جو ہے اقرار کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں پہ معلوم ہوتی ہے اس کی صفت کتنی اہم ہے. یعنی اے میرے رب، میں نے جو ہے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو میں جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. وہ رحیم ہے، اگر وہ رحیم یہ نہیں، اگر یہ ہٹ گئی صفت تو ہم جو ہے خسارے میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. ایک ہلکی سی لفظش پہ جو ہے ہم اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے. اس کی رحیم کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، سمجھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی یہ رحیم کی صفت ہے جو وہ معاف کرتے جا رہا ہے اور ہماری زندگی جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے. وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی جو ہے قیامت کے جو ہے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. تمام کا تمام اختیار ہے، جو کریں گے آپ کو ملے گا. بھروسہ رکھنا ہے آپ کو اللہ کی ذات پہ، کامل توکل کرنا ہے. جو کروں گا وہ جو ہے وہاں پہ دیکھنا ہے آپ کو، اور وہاں پہ جو ہے اس کا پورا حساب ہے. وہ عادل ہے، وہ جو ہے آپ کو پورے عدل کے ساتھ جو ہے پیش آئے گا، وہ انصاف کرے گا. جو کریں گے وہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں گے. اور اس دن جو ہے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. تو ہمیں کامل اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے. جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کا جو ہے پورا جو ہے بدلہ دے گا مالک یوم الدین. پھر دیکھیے یہاں پہ توکل وہ سکھا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص طور بچوں کے واسطے یہ سورہ فاتحہ خاص طور پہ یاد رکھیں آپ ترجمہ اس کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. ایاک نعبد جب کہہ رہے ہیں وہاں پہ صرف عبادت نہیں ہے. عبادت عبد کے معنی جو ہے غلامی کے آتے ہیں.
مطلب ہم جو ہے تیری ہی غلامی کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کرنا ہے. جہاں پہ انسان نے کہ اپنے ایک روایت سنی تھی جہاں پہ حدیث قدسی میں اللہ فرمایا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو خود کو ذلیل سمجھ کر، عاجز سمجھ کے کہ میں کچھ ہی نہیں ہوں، غلام. ہم اپنے آپ کو جو ہے غلام کا یہاں پہ تصور آنا آپ کو، یہ توکل پورا اسی میں دیکھیے. اپنے آپ کو جو ہے غلام سمجھنا کہ جو ہے نہ میں اٹھ سکتا ہوں نہ میں بیٹھ سکتا ہوں بغیر اس کی مرضی کی. جو قوت بھی عطا کی گئی ہے، یہ قوت گویائی، چلنے پھرنے کی قوت، بولنے کی قوت، عبادت کی قوت، اس تمام کا تمام جو ہے اسی کا عطا کیا گیا ہے. اور اپنے آپ کو جو ہے واقعی میں جو ہے غلام سمجھنا. اور غلام وہ ہوتا ہے جس کو اپنی خواہش سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنی خواہش جو ہے سے وہ کچھ کام نہیں کر سکتا، اس کے اوپر جو ہے صرف مالک ہی کا جو ہے حکم چلتا ہے. وہ جو ہے 3 رات سے اگر سویا ہوا نہیں ہے تو بھی جو ہے وہ جب تک نہیں سکتا جب تک جو ہے اس کا مالک جو ہے اسے حکم نہ دے. تو غلام ہے ہم جو ہے اس کی غلامی کرتے ہیں. اور اسی کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم جو ہے تیری ہی مدد مانگتے ہیں. کس سے مدد مانگیں گے؟ اسلام خود فرماتے ہیں ہر سے خواہی از خدا خواہ، یعنی جو کچھ مانگنا ہو خدا تعالیٰ سے مانگو. ایک غلام کس سے مانگے گا؟ اپنے آقا سے. اور آقا سے کیجیے. یہاں پہ جو ہے اب غلام کی بات آ گئی تو آقا ایک دم ذہن میں جو ہے ظالم بول کے آتا ہے. یہ ظالم آقا نہیں، یہ جو ہے عادل آقا ہے. یہ جو ہے عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اور جو ہے یہ شاکر ہے، یہ جو قدردان ہے، اور یہ مہربان ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے. تو یہ ایسا بادشاہ ہے تو جو ہے ہمارے اوپر مہربانیاں کرتا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ جو ہے ہم پوری غلامی کریں. یا کا نعبدو و یا کا نستعین، اور نظر جو ہے اپنے مالک سے ہٹنے نہ پائے. توکل یہی ہے کہ جو ہے آپ کی کامل جو ہے اللہ کے اوپر جو ہے نظر ہو، اسی سے جو ہے مانگی. اسلام کے فرامین آپ نے سنے ہیں کہ امام اسلام نے فرمایا ہے کہ دنیا خواہی از خدا خواہ، عقبہ خواہی از خدا خواہ، خدا خواہی از خدا خواہ. یعنی اگر دنیا مانگنا ہے تو خدا تعالیٰ سے مانگو، آخرت مانگنا ہے تو خدا تعالیٰ سے مانگو، اور خدا مانگنا ہے تو خدا تعالیٰ سے مانگو. تو جو سچے غلام ہوتے ہیں وہ اپنے مالک سے جو ہے میں اسلام کا جو فرمان ہے کہ از خدا بجز خدا مقا، یعنی جو ہے خدا سے سوائے خدا کے کچھ نہ مانگو. تو جو ہے صرف خدا سے خدا ہی کو مانگتے ہیں. یا کا نعبدو و یا کا نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے جو ہے مدد مانگتے ہیں. پھر وہ دیکھیے اس کی مہربانی ہے، وہ بتا بھی رہا ہے کہ جو ہے کس طرح کی جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں. حقیقت میں جو دعا کرنی وہ کیا ہے؟ اہدنا صراط المستقیم، یعنی ہم کو صراط مستقیم پہ چلا. اس کی جو تفسیر تو کافی آئی ہے، میں خالی عام خاص معنی کہہ رہا ہوں. صراط المستقیم وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. سمپل ورڈز میں وہ راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچا. اور ہمیں دیکھیے یہ راستے پہ کون چلائے گا، ہدایت ہمیں کون دے گا، اور اس راستے پہ کون چلائے گا. یہ صراط المستقیم یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ جو ہے جب شیطان جو ہے راندا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود قرار دیا گیا، تو اس نے اور اللہ کے سامنے جو مکالمہ ہوا تو اس نے جو ہے اللہ میاں کو یہ چیلنج کیا تھا کہ جو ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں اور تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کروں گا، ان کو جو ہے ان کے اوپر حملہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے. باضابطہ قرآن میں جو ہے یہ آیت میں کہ اس شیطان جو ہے صراط مستقیم کی پہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے. اب ہمارے واسطے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے خدا تعالیٰ کی مدد کی. اہدنا صراط المستقیم یا پڑھتے وقت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے عاجز جاننا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے اس جہاں سے اس جہاں کو صرف 2 جواں آئے ہیں، 2 جواں مرد آئے ہیں. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف، اور ایک ابلیس علیہ لعنت گمراہی کی طرف. تو پوری شدت کے ساتھ جو ہے گمراہ کرنے کے واسطے جو ہے آیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اسلام کے صدقے میں جو ہے ہمیں ہدایت دیتا ہے. آپ کا کام ہے کہ جو ہے آپ اس کی پناہ میں آ جائے، مدد جو ہے اسی سے مانگیں. ایک دن صراط المستقیم کہ تو مجھے جو ہے صراط مستقیم پہ چلا. میں جو ہے ذکر میں بھی نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ جو ہے میرے مالک کی جو ہے مدد نہ ہو. آپ کا کام ہے بیٹھنا اور جو ہے بھروسہ اللہ پہ کرنا، مدد اللہ سے مانگنا. یہ خطرات کو، یہ وسوسوں کو یہ کون روکے گا؟ نماز میں اچھی طرح سے کیسے ادا کر سکوں گا، اس کو کس طرح سے جو ہے پاؤں گا. ویسا کا فرمان یہی ہے کہ جو ہے روٹی پہ توکل کرنا توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ جو ہے توکل غیب پہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی دن و رات عبادت کرو اور اس کے اوپر توکل کرو کہ کب میں اس کو حاصل کروں گا. توکل حقیقت میں یہ ہے، آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں جو ہے اس کی تفصیل سن لی ہے. تو اہدنا صراط المستقیم پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کہ جو ہے تو مجھے جو ہے صراط مستقیم پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، پھر جو ہے بتا بھی رہے ہیں یہ صراط المستقیم پہ جو چلنے والے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تُونے انعام عطا کی، جن پہ تُونے جو ہے اپنی نعمتیں دی ہیں. اب یاد رکھیے ہم جو اچھے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور خوشیوں میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں،
جو آ رہا بھائی یہ اللہ کی طرف سے یہ خوشی، آپ کو دولت مل رہی ہے، آپ کو کھانا پینا مل رہا ہے، تو آپ جو ہے اللہ کے اوپر آپ کی نظر جاتی ہے. لیکن حقیقت میں امتحان تو جب ہوتا ہے جب آزمائش ہوتی ہے. یہ انمتا علیہم جب ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جو ہے پوری طرح سے جو ہے کھنگال لیتا ہے. آپ صحت میں ہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، آپ خوشی میں آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں. لیکن جب پیسہ چھین لیا جائے، جب صحت چھین لی جائے، جب تکلیف پہنچے، جب مصیبتیں پہنچے، تب آدمی کا جو ہے حقیقی رنگ جو ہے نکل کے آتا. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اتنی آسانی سے یہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ پہ جو آپ کو بھروسہ آنا ہے وہ کیسی مصیبتوں کے جو ہے بعد آتا ہے. دیکھیے بھروسہ اللہ کے ذات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے. دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو کیسا اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 214 ہے، فرما رہا ہے، بڑی خاص آیت ہے، سنیے آپ اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یعنی یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں کے واقعات نہیں آئے جن پہ انعام کی گئی، تم کے واقعات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. ان کو سختیاں آئیں، تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ مومن لوگ بھی سب کے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے. آگاہ ہو جاؤ، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. پورا جب تک ہلا دی جاتے ہیں، جب تک جو ہے اللہ آزماتا ہے تو آپ کو کتنا صبر کرنا پڑے گا، کیسا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. ہمارا توکل ٹوٹ جاتا ہے چھوٹی موٹی پریشانی پہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم خیال کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ایسے ہی جو ہے ہم جنت میں اللہ راضی ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے یہ ہم سب کیا سے مخاطبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس طرح کی لائف گزار رہے ہیں بڑی آسانی سے بخش دیے جائیں گے، اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تھوڑا بہت جو ہے ذکر کر لیا اور سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں کے واقعات پیش نہیں آئے. جن کے واقعات جن کے واسطے آپ روز دعا کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام عطا کیے، ان لوگوں کے واقعات ابھی تم پر نہیں گزر چکے ہیں. ان کو سختیاں آئیں، تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے. وہ جو ہے کیسی طریقے سے دیکھیے پریشانیاں آئیں، وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر ان کے ساتھ مومن لوگ بھی سب کے سب پکار اٹھے. آخر میں جو پکار اٹھتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے، تب جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. وہ جب پورا ہلا دیے جاتے ہیں تب جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ ہوتا ہے. اور دیکھیے یہ آپ نے اس سے پہلے بھی روایت میں جو ہے تمام جو تکلیفوں کی جو روایتیں تھیں وہ آپ نے سنی ہیں کہ اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ رکھنا ہے کہاں تک جو ہے. یہاں پہ آپ نے وہ واقعہ سنا، صرف مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا واقعہ جہاں پہ اس سے پہلے کی نشست میں آپ نے سنا ہے. آزمائش جو ہوتی ہے جب جو ہے جامع نندا فوج لے کے جب امام مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے حضور پہنچا فوج کشی کرنے کے واسطے، تو میں اسلام میں جو ہے جنگ کی تیاری کے واسطے جو ہے باڑ وغیرہ لگانے کا جو ہے حکم دیے. اور یہاں پہ جو ہے کچھ بھی ہتھیار وغیرہ نہیں تھی، کچھ جو ہے یہاں پہ ہتھیار وغیرہ جو ہے موجود نہیں ہے. اور جامع نندا جو ہے اچھا خاصا جو ہے فوج کا لشکر جو ہے لے کے میں اسلام کے پاس پہنچا ہے. تو دیکھیے جب فوج کا لشکر آ چکا ہے، آزمائش یہیں پہ ہوتی ہے. ایک فقیر میں اسلام کے صحابی ہیں، اسلام کو جو ہے دیکھے جن کے تعلق سے روایت میں ہے کہ جو ہے وہ کچھ بینائی بھی رکھتے تھے، اللہ کو جو ہے دیکھتے بھی تھے، کچھ بینائی بھی جو ہے رکھتے تھے. انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایک آگے خطرہ یہاں پہ آزمائش جب ہوتی ہے، وہ آگے کہ جو ہے وہ اتنی بڑی فوج لے کے آ رہا ہے اور میں اسلام جو ہے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کیسے لڑ سکیں گے. یہ خیال آیا اور جو ہے وہ دائرے سے بھاگ گئے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو ہے کچھ بینا ہی رکھتے تھے، اللہ کو دیکھتے تھے، میں اسلام نے فرمایا کہ ایسے بینا سے وہ اندھا اچھا ہے جو بلا کے وقت پہ ثابت قدم رہے. پریشانی کے وقت پہ جیسا آزمائش، یاد رکھیے آپ، آزمائش خوشی میں، امیری میں، کھانے پینے میں، اچھا کپڑے پہننے میں، اچھے رہنے میں آزمائش نہیں ہے. آزمائش تو جو ہے پریشانی ہی میں. لشکر جرار جو ہے چلا آ رہا ہے، فقراء کرام جو ہے سکون سے ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے،
ایک کے بعد دیگر 7 بچوں کے انتقال ہوتے جا رہے ہیں، اور ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے انہیں کامل بھروسہ ہے۔ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھیے آزماتا ہے، نظر جو ہے اللہ ہی کی جو ہے ذات کے اوپر جاتی ہے۔ انہی لوگوں کے تعلق سے، ان کے تعلق سے آپ روز دعا کر رہے ہیں، آپ کو مطلب کتنا، آپ ایسے نہیں آپ اللہ کے، میرے اوپر اللہ کے اوپر بھروسہ ہے بھائی میں کام کر لوں گا، اللہ تو جو ہے آپ کو پریشانی میں ڈال کے جو ہے آزماتا ہے، ایسے طریقے سے نہیں۔ جہاں پہ ایک جگہ پہ آپ اکثر یہ آیتیں سنتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی قدر خوف، بھوک، جانوں اور مالوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے۔ بشارت تو اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائے گا، ہم تمہیں جو ہے خوف سے، بھوک سے، جانوں اور مالوں کے جو ہے نقصان سے، اور جو میوہ ہے مطلب آپ اتنی محنت کریں اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کو کچھ نہیں ملا، آزمائے گا آپ کو اللہ، آپ ذکر میں بیٹھا وہ کچھ بھی نہ ہو رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائے گا، بلند مقام میں رہا پھر گرا دے جانا ہے، اللہ آپ کو جو ہے آزمائے گا، نقصان سے جو ہے تمہاری آزمائش کرے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے بشارت ہے، وہ صبر کرنے والے اب جو روز دعا کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے شکوہ گلہ نہیں کرتے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سیدھا سیدھا جو ہے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جو ہے لوٹنے والے ہیں۔ آج ہمارے پاس جب کچھ انتقال وغیرہ ہو جاتا ہے تو ایک پکارا دیکھا جا رہا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو ہم کتنا واویلا مچا رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس کا تو میں اسلام کے پاس کا یہ طریقہ تھا، مردے کو دفنا کے آتے تو ہمارے پاس جو ہے شکر پلاتے یا جو ہے شکر کھلوائی جاتی۔ اللہ کی ذات کے اوپر ایسا کامل بھروسہ کیا تھا، بچوں کے انتقال ہو جاتے، سب لٹ جاتا، پھر بھی جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر، کیونکہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جو ہے لوٹنے والے ہیں، جو کچھ کے ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ لشکر آ رہا تھا اینل کا اور جو ہے عورتیں کوسنے لگی تو بندگی میں نے فرمایا کہ جو ہے اسے کوسو مت، وہ آ نہیں رہا ہے بلکہ لایا جا رہا ہے، وہ آ نہیں رہا ہے بلکہ جو ہے لایا جائے۔ تو جو کچھ کیا آپ کے اوپر مصیبتیں وغیرہ بھی آ رہی ہیں، جان لیجئے کہ جو ہے آپ کو جو ہے اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے، اور آزمائش اسی میں ہوگی، خوف سے آزمائش ہوگی، آپ کو بھوک سے آزمائش ہوگی، اور نقصان سے، کس کے نقصان سے؟ مال کے، آپ کی جانوں کے نقصان سے، آپ کے ثمرات کے، آپ کے جو پھل ہیں، جو آپ کا رزلٹ ہے اس کے نقصان سے جو ہے اللہ آپ کو جو ہے آزمائے گا۔ اس صورت میں جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا، صبر کرے گا اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بشارت دے گا اور ان کو انعام عطا کرے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم جو آپ دعا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے جو ہے انعام عطا کیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانیاں ہیں، صلوات ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جو دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو ہے صراط مستقیم کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے جو ہے انعام عطا کیے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پائے، جو ہے اس آزمائش سے گزرنے کے بعد جو ہے اللہ کو چھوڑا نہیں، اللہ کے اوپر جو ہے کامل جو ہے وقت آخر تک جو ہے بھروسہ رکھا۔ یاد رکھیے آپ کو وقت آخر تک جو ہے نا امید نہیں ہونا ہے، وقت آخر تک جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے آپ کو بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا واقعہ اس جوان کا، جب وہ انتقال کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے آ کے کہا کہ بھائی تو بہت بڑا گنہگار تھا، تیری کس طرح گزرے گی وہاں پہ، کس طرح جو ہے تیرے حالات ہوں گے؟ تو وہ یہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا کہ میرا خدا غفور رحیم ہے، میرا خدا غفور رحیم ہے۔ انتقال کے بعد خواب میں دوست نے دیکھا، پوچھا خدا کیسا پیش آیا؟ تو کہا کہ میرا خدا غفور رحیم نکلا۔ وقت آخر تک آپ کو جو ہے پورا اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھنا ہے۔ زندگی بھر محنت کرتے رہے، کچھ نہیں ملا، وہ وقت آخر نواز سکتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ آپ کو توکل نہیں رہا تو جو ہے ہم چلے جائیں گے، ساری جو زندگی بھر کی محنت ہے وہ بھی آپ کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے جو ہے انعام عطا کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ لوگ وہی ہیں جو اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ نہیں کیے، جن کے اوپر جو ہے اللہ کا جو ہے غضب نازل ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے اللہ نے جو ہے گمراہ کر دیا۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ ہدایت دینے والا اور ضال گمراہ کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔
یہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہدایت بھی ہوگی اور گمراہی بھی ہے وہ اللہ ہی کی جو ہے طرف سے ہے. آپ کے اوپر آپ کو کامل بھروسہ یہی رکھنا ہے کہ خیر ہو شر ہو جو کچھ کی ہو اللہ ہی کی جو ہے ذات کی طرف سے جو ہے ہمیں عطا کی جائے گی. تو ہمارا کام یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے تمام کا تمام سرنڈر کر دے. وہی اللہ ہے, وہی رب العالمین ہے, وہی رحمان ہے, وہی رحیم ہے. وہ مہربانی کرے گا, وہ فضل کرے گا. جو فضل بھی ہوگا, میں اسلام کی ایک نقل کا مفہوم ہے کہ وہ اپنی مہربانی سے فضل کرتا ہے. وہ رحمان ہے, وہ محض اپنی مہربانی سے جو ہے فضل کرتا ہے. وہ رحیم ہے, وہ غفور رحیم ہے, وہ بخشنے والا ہے ہمیں. اگر وہ رحم نہیں کرے گا تو ہم جو ہے خسارے میں ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. وہ مالک کی یوم الدین ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے, ہماری کچھ چلنے والی نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو روزانہ قرآن مجید میں آیت پڑھ رہے ہیں, یہ آیت جو ہے پورا مغز دعا کا, اس کے بعد کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا غلام ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. میرے پاس مطلب ہر مسئلہ آپ نے وہاں پہ پیش کر دیا اللہ کے سامنے. آپ نے ہر مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ جو ہے میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیرا ہی غلام ہوں. کہ آپ کو اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کرنا ہے, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر وہ سکھا بھی رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ وہی ہے جو ہمیں جو ہے صراط مستقیم پہ چلائے. دیکھیے بھائی, میں آدمی ہم جو ہے کمزور آدمی ہیں, شیطان سے, نفس سے, دنیا سے, مخلوق سے ہم کہاں لڑ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہدایت دے گا, آپ کو بھروسہ کر کے جو ہے نماز پہ آنا ہے, نماز پڑھنا ہے, ذکر کرنا ہے کہ وہ مجھے کرائے گا. آپ کو بھروسہ ہونا ہے. ہم کر نہیں سکتے, لیکن آپ کا کرنا ہے, لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اگر خدا میری مدد کرے گا تو میں ضرور جو ہے یہ راستہ طے کر سکوں گا. اور یہ دعا کرنا ہے, بلکہ میری دعا سکھائی جاتی ہے کہ میرے مالک, میں تیری مدد اور تیرے فضل کے بغیر ایک لمحہ دین پہ برقرار نہیں رہ سکتا. کیونکہ دیکھیے, وہ ہمارا اگر دل جو ہے دین کی طرف پھیر دے تو ہمیں جو ہے پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ہمارا دل جو ہے دنیا کی طرف پھیر دے, وہی اللہ رب العالمین ہدایت دینے والا ہی, اگر وہ دنیا کی طرف پھیر دے تو پھر ہمیں کون ہدایت دے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا سکھاتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. بی بی وہاں پہ ایک زوجہ موجود تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں, انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, کہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے پھیر دیا جا سکتا, بڑی آسانی کے ساتھ. آج جو ہے اس کے قریب بھی بیٹھے ہیں تو جو ہے وہ دھتکارا جا سکتا ہے, کوئی بالکل دور ہے تو بالکل اس کی جو ہے قریب وہ لا سکتا ہے. وہ مقلب القلوب ہے, ہدایت اسی کے ہاتھ میں, گمراہی اسی کے ہاتھ میں. بلکہ روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنا اختیار بتانے کے واسطے قیامت کے دن ایک بہت بڑے عابد کو جو ہے دوزخ کے حوالے کرے گا, اور ایک بہت بڑے جو ہے گنہگار کو جو ہے جنت کے حوالے کرے گا, اپنا اختیار بتانے کے واسطے. لیکن وہ عادل بھی ہے, قدردان بھی ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے ریزن ہوگا. لیکن وہ مخلوق کو اس کا اختیار بتائے گا کہ وہ جسے چاہتا ہے انعام عطا کر سکتا ہے. تو ہمارا کامل بھروسہ رہنا چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر کہ تو چاہا تو جو ہے اسے ہدایت مل سکتی ہے. اس شخص کو بھی انہیں چاہا تو ہی جو ہے ہم نفس, شیطان, دنیا, مخلوق سے جو ہے بچ سکتے ہیں. اگر اللہ نہیں چاہا, اللہ کی مدد نہیں ہوئی تو ہم نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے محنت کرنا, اس کا حکم بجا لانا, اور اس کے اوپر جو ہے کامل جو ہے بھروسہ رکھنا, اور پھر ان لوگوں کا راستہ چلانے کی آپ جو ہے اس کو ہمیشہ نظر میں رکھیے کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے جو ہے انعام عطا کیے. اور جن پر انعام عطا ہوتے ہیں وہ جو ہے پورے مصیبتوں میں ڈالے جاتے ہیں. اور آزمائش مصیبتوں ہی میں جو ہے ہوتی ہے, جہاں پہ جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے آپ کو کامل بھروسہ رکھنا ہے. اگر وہ نہ ہوگا تو جو ہے دوسرا راستہ تو جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جہاں پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کا راستہ جن پر جو ہے تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ ان کا راستہ جن کو جو ہے تو نے گمراہ کر دیا. بہرحال مختصر سا جو ہے سورہ فاتحہ آپ ہمیشہ جو ہے ذہن میں رکھیے. یہ پورا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آپ سرنڈر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کے حوالے کر رہے ہیں, روزانہ پڑھ رہے ہیں, اور روزانہ یہ خیال کریے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں آپ جو ہے اسے سن رہے ہیں, اور پورا جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں, تمام خوبیاں, تمام پاکیاں میرے مالک کے واسطے, اللہ رب العالمین کے واسطے ہے, جو میرا رب ہے, جس نے جو ہے مجھے وجود بخشا. میں نہیں تھا, اس نے جو ہے مجھے کچھ بنایا, اور صرف ایسا نہیں بنایا بلکہ اشرف المخلوقات بنایا. اس کی یہ مہربانی ہے کہ انہیں اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت میں پیدا کیا. اس کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے. تو پورا بھروسہ, پوری ربوبیت, مطلب وہاں پہ جو ہے پوری محبت آ جانا ہے. اللہ نے جو ماں کو یہ جو چھوٹی سی ہلکی سی جو صفت سے متصف کیا ہے, جہاں پہ بے انتہا محبت ہوتی ہے, پیورٹی,
وہاں پہ جو ہے یہی صفت سے جو ہے ماں کو جو ہے متصف کیا گیا ہے. تو آپ جو ہے اللہ کے حوالے جو ہے مکمل ہو جانا اللہ کے واسطے. تو بہرحال آپ اس سورہ فاتحہ کے ترجمے کو جو ہے ہمیشہ ذہن یہ رکھیے جو ہمیں جو ہے مکمل جو ہے توکل سکھا رہا ہے. دیکھیے وہ آغاز بھی اسی طرح کر رہا ہے اور قرآن مجید کا جو ہے اختتام بھی جو ہے وہ کر رہا ہے, تو یہی بتا رہا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم پناہ مانگو اپنے رب کی, قل اعوذ برب الناس لوگوں کے رب کی, ملک الناس لوگوں کے جو ہے مالک کی, الہ الناس لوگوں کے جو ہے خدا کی, کیونکہ جو ہے وہی جو ہے ہمیں بچا سکتا ہے تمام آفتوں سے, مصیبتوں سے, شیطان کے شر سے ہمیں سوائے خدا کے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ آپ جو ہے ذہن نشین رکھ لیجئے, کیونکہ جو ہے تکلیف بھی پہنچے گی تو جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوگی, شر بھی ہوگا تو جو ہے ذریعے دوسرے ہوں گے, لیکن جو ہے وہ اللہ ہی کی جو ہے طرف سے ہوگا. اسی لیے وہ سکھا رہا ہے, ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یعنی جو ہے آپ پناہ مانگو اپنے رب سے, اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں حمزات, شیطان جو میرے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے اسے کون بچائے گا ہمیں. آپ دیکھیے یہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر آپ کامل توکل آنا لازمی ہے ہمارے اوپر, ورنہ جو ہے ہرگز جو ہے یہ راستہ ہم طے نہیں کر سکتے کہ میں جو ہے تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے. آپ جو ہے پناہ مانگ رہے ہیں حمزات شیطان سے, اور اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں کہ وہ جو ہے مجھ سے قریب بھی آئے. اسی لیے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے تھے, آپ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ تو جو ہے مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے بھی نہ کرنا, اللہ نہیں کرنا ہمیں نفس کے حوالے. تو آپ کا کام ہے کہ مکمل جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا وہ آیت وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, اور تمہارے رب ہی کو ہے اختیار. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, وہ جو چاہتا ہے کریٹ کرتا ہے, جیسی چاہتا ہے ہماری حالت بنا سکتا. آج ذکر میں دل لگا, آج کل نہیں لگا, آج قریب کرا کل دور کر دیا, وہ جس طرح کی کیفیت چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یخلق وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے. آج حالات اچھے ہیں کل خراب ہو جائے, آج جو ہے خوشیاں ہیں کل غم ہو جائے, آج کوئی پیدا ہو کل کوئی مر جائے, آج عطا کی گئی کل چھین لیا جائے. وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ربک یخلق ما یشاء ویختار, اور اختیار صرف اسی کو ہے. اچھائی کا اختیار جتنا جو کچھ بھی ہے ہمارا کام ہے بے اختیار ہو جانا, ہمارا کام ہے جو ہے بے اختیار ہو جانا, اپنے آپ کو جو ہے اس کے حوالے کرنا. ما کان لہم الخیار, اور تمہیں جو ہے کسی بات کا جو ہے اختیار ہے ہی نہیں. اللہ میاں ہمارا جو ہے کوئی چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے مقدرات کو جو ہے لکھ دیا ہے. اب کام یہی ہے کہ جو ہے اس کے جو لکھ دیے ہیں مقدرات لکھ دیے گئے اس کے اوپر جو ہے راضی ہو جائے, چاہے اچھائی پیش آ رہی ہو یا برائی پیش آ رہی ہے, اسی کی طرف سے ہمارا کام ہے کہ جو ہے صبر کریں. تھوڑی سی روایتیں اس سے پہلے جو آپ نے سنی تھی جو توکل کی طرف سے احادیث اور جو احادیث قدسیہ ہے, تھوڑا سا زیادہ وقت نہیں لیتے, آج کی نشست زیادہ بڑی نہیں رہے گی, آپ کے سامنے جو ہے پڑھ دیتا ہوں. ابھی بھی اس سے پہلے بھی جو آپ کے سامنے روایت پیش کی گئی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یعنی اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے غیب کے خزانے ہیں اور اسی کی ہی جانب جو ہے تمام کام رجوع ہوں گے. پس آپ اے نبی, اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, پس آپ اے نبی اس کی بندگی کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے, اور تمہارا رب جو کچھ کہ تم کر رہے ہو غافل نہیں. وہ جو کچھ آپ اس کو ہمیشہ جو ہے اپنے مد نظر رکھنا ہے. بادشاہ کے جو ہے آپ جب سامنے ہیں تو جو ہے بالکل الرٹ رہتے ہیں. جب غلام جو ہے بادشاہ کے سامنے ہے, اپنے آقا کے سامنے ہے, تو جو ہے وہ بالکل الرٹ رہے گا. لیکن اب بادشاہ جو ہے آزمانے کے واسطے آقا نے جو ہے پردے کے پیچھے چلا گیا وہ, تاکہ جو ہے ہماری اصلیت نکل کے آئے. اصلیت جو ہے جب کوئی نہیں رہے گا تبھی جو ہے آدمی اپنی اصل جو نیچر ہے اس پہ اترے گا. لیکن جو سچا غلام ہے جو اپنے آقا سے واقف ہے, تو جو ہے جس طرح آقا سامنے تھا اسی طرح جو ہے ابھی بھی رہے گا. وہ جانے گا کہ جو ہے جس طرح وہ اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا اور میرے ہر کام سے واقف تھا, وہ ابھی بھی اسی طرح ہے. وہ پردہ جو ہے صرف میری آزمائش کے واسطے جو ہے لگایا گیا ہے. یہ جو ہے غلام کی جو ہے صفت رہنی چاہیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اور اسی کے لیے آپ وہ حکم دے رہا ہے کہ بس اے نبی آپ اس کی بندگی کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے. آپ کو اس سے پہلے سے بتایا گیا تھا کہ وہ حکم دے رہا ہے توکل آپ کو کیسے آئے گا, پہلے بندگی کرو پھر توکل کرو. یعنی جتنا آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کے اتنا قریب ہوگے اور آپ کا توکل بڑھے گا. توکل کیسا آئے گا بھائی, ہم اتنی بڑی بڑی گفتگویں کر لے رہے ہیں, ترک دنیا کے بارے میں سن لیتے ہیں, توکل اللہ کے بارے میں سن رہے ہیں, حضور تسخل کے بارے میں, طلب در خدا کے بارے میں. یہ چیزیں ہمیں کیسا پیدا ہوگی؟ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, جتنا اللہ کے قریب ہوں گے, آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی, آپ اللہ کے جو ہے قریب ہوں گے, اور جو ہے آپ کا جو ہے بھروسہ اللہ کے اوپر جو ہے کامل ہوتا جائے گا. اور اسی آیت کے تعلق سے جو ہے ایک تفسیر مدارک میں بھی آیا ہے کہ کہا گیا ہے
کہ اسی آیت پر توریت کو ختم کیا گیا ہے. توریت جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب ہوتی تھی، اس آیت کو جو ہے ختم کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اسی کو گفتگو کر لیتے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سب لوگوں میں قوی تر ہو تو اس کو صرف خدا پر توکل کرنا چاہیے. خدا پہ بھروسہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قوی تر بن جائیں، طاقتور بن جائیں، تو جو آپ کا کام ہے کہ جو سب سے قوی ہے اس کے اوپر بھروسہ کریں. آپ کو اگر یہ آ جائے، اگر توکل اللہ کی ذات کے اوپر توکل آ جائے، تو جو ہے تمام عالم ایک طرف ہو جائے. بندگی میں سند شاہ خدمیر صدیق ولایت کی جو ہے جماعت ہے، 150 فقراء کرام کی جماعت ہے، لیکن پورے اطمینان کے ساتھ جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک باہر جو ہے پورے آوازیں آ رہی تھیں، لیکن جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ تھے. جو قوی تر ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر، جو ذکر کرتے کرتے جب اللہ کی ذات میں کامل ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل قوی ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے سامنے جو ہے 45,000 کا لشکر جرار ہے، تو کتنا قوی ہونا ہے آدمی کو سامنے. یہاں پہ جو 1:300 کا ریشیو ہے، ایک آدمی 300 سے لڑے گا تو جو ہے تب جا کے جو ہے وہ برابر ہوگا مقابلہ. تو یہ قوی تر تھے کیونکہ جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ رکھتے تھے. اور وہ آیا اسی وجہ سے، جو لوگ ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ ہوتا ہے، انہیں ذکر کرتے کرتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے واسطے جب قریب ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، ان کی تلوار اس کی تلوار جو ہے بن جاتی ہے. جو قوی تر ہوتے ہیں، دیکھیے رسول اللہ کی حدیث جو ہے ہمارے بزرگوں کے اوپر پوری اترتی ہے، جہاں پہ حضرت شہاب الدین شہاب اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے دائرے کے پاس سے جو ہے ایک چھوٹا سا فوج کا لشکر گزر رہا تھا. تو فوجی لوگ بڑے شرارتی ہوتے ہیں اکثر. تو اس میں سے جو ہے ایک فقیر سودا سلوک لانے کے واسطے کچھ باہر گئے ہوئے تھے. ایک فقیر کو جو ہے انہوں نے گرفتار کر لیا، ایسے ستانے کے واسطے جو ہے رسی وغیرہ سے کچھ باندھ کے جو ہے وہاں پہ رکھ لیا گیا. یہ اطلاع جو ہے حضرت شہاب الدین شہاب اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے ملی کہ ان کے دائرے کے فقیر کو جو ہے وہاں پہ گرفتار کر لیا. تو فوراً جو ہے انہوں نے اپنے بھتیجے بندگی سے سعد اللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے آواز دی، کہا کہ سعد اللہ جاؤ اور اس فوج کے امیر کو اٹھا کر لاؤ، یہاں پہ اس کے امیر کو لو. تو کہا جاتا ہے کہ بندگی سے سعد اللہ بالکل 17-18 سال کے جو ہے نوجوان ہیں، پورے فوج کے لشکر میں جو ہے چلے گئے، امیر کا جا کے جو ہے گردن پکڑی. ہاتھ میں آپ کے صرف گلیر ہے، تلوار بھی نہیں ہے. گردن پکڑ لی اس کی، اور جب فوج کے لوگ قریب آنے لگے تو آپ نے جو ہے ایک گلیر چلایا، ایک پتھر. تو وہ پتھر جو ہے ایک جا کے جو ہے اونٹ کو لگا ہے، جو اونٹ کی جو ہے گردن کے آر پار ہوا. تو اس امیر نے جو ہے آواز دی اپنے تمام لشکریوں کو کہ خبردار کوئی شخص جو ہے میرے قریب نہ آئے، میں اس شخص کے واسطے زمین سے آسمان تک جو ہے فوج دیکھ رہا ہوں. اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اگر آپ کو آ جائے تو ہمیں کسی سے وہ آدمی جو ہے قوی تر ہو جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ سب میں قوی ہو جائے، سب لوگوں میں، تو چاہیے کہ جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ رکھیے کہ تمام طاقت، یہ لوگ کچھ نہیں ہیں، میں بھی کچھ نہیں ہوں، جو کچھ کہے اسی کی جو ہے طرف سے ہے. تبھی تو جو ہے ہمارے بزرگ دین کا جو ہے یہ عالم رہتا تھا، بڑے بڑے درباروں میں جو ہے جا کے بیٹھے ہیں باقاعدہ. بندگی میں سید محمود سیدن جی خاتون الرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے اکبر کے دربار میں جب بلوایا گیا تو جو ہے علماؤں نے ستانے کے واسطے جو ہے آپ کو جو ہے کوئی نشست نہیں رکھی تھی، چیئرس وہاں پہ جو ہے رکھے گئے تھے، تو جو ہے ان کے واسطے کرسی کوئی خالی نہیں رکھی تھی. تو آپ گئے اور سیدھا جو ہے جا کے بادشاہ کی جو ہے سیٹ کے اوپر جو ہے بیٹھ گئے. بادشاہ کی جو ہے سیدھا جو ہے کرسی پہ بیٹھے ہیں. وہ لوگ پریشان تھے کہ یہ گستاخی اتنی بڑی بادشاہ کے دربار میں، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے کامل بھروسہ تھا. بادشاہ جو ہے کچھ نہیں کر سکا، بلکہ جو ہے آپ کے آداب بجا لائے ہیں. ایسے بھی ہمارے بزرگاں گزرے ہیں جہاں پہ جو ہے بندگی ملک الہادات خلیفہ فیروز ان کے فرزند بندگی ملک پیر محمد کے پاس جب جو ہے سلطان مظفر کا بھائی آیا بادشاہت کے واسطے، اس کا بھائی وہاں پہ آلریڈی جو ہے بیٹھ چکا تھا گجرات میں، وہ دلی سے ان کے پاس آیا. تو یہاں سے بندگی ملک پیر محمد گئے ہیں، بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں. جو بادشاہ آلریڈی سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا اسے جو ہے ہاتھ پکڑ کے ہٹایا اور اس کو جو ہے بٹھا دیا. وہ شخص مارے خوف کے جو ہے گھر کے اندر گیا ہے اور جو ہے وسترا جو ہے اور چھری وغیرہ جو تھی اپنے گردن پہ جو ہے پھیر لیا. ایسی طاقت جو دکھتی تھی اللہ والوں کے اندر، اتنے خبیثر ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ بادشاہ دیکھیے جی اپنے وقت کے بادشاہ تھے، لیکن جو فقیر آدمی ہیں، یہ معمولی فقراء کرام ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار کوئی فوج وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کامل بھروسہ ہے. وہی بھروسہ وہی اللہ کی ذات تھی جس کی وجہ سے جو ہے ان کا ایک رعب رہتا تھا. تو واقعی میں ابھی بھی اگر کوئی اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ کرتا ہے جو اللہ کے ذکر سے عطا ہوتا ہے، تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مددگار بن جاتا ہے اور وہ شخص جو ہے خبیثر ہو جاتا ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں جو اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں نوازتا بھی ہے. اور دیکھیے جی کھانے کے تعلق سے تو جو ہے آپ نے بارہا جو ہے یہ روایتیں سنی ہیں، پھر میں دوبارہ جو ہے وہ روایتیں پڑھ دیتا ہوں جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ
تمام کی تمام پوری ذمہ داری آلریڈی جو ہے لیا ہوا ہے. ہم جو ہے اس مسئلے میں بھی جہاں پہ وہ آلریڈی ذمہ داری لیا ہے اس میں بھی جو ہے بھروسہ نہیں کرتی. امام علیہ السلام نے صاف فرما بھی دیا ہے کہ جو ہے کھانے کا آپ نے یہ فرما دیا صاف صاف کہ جو ہے اللہ نے جو ہے رزق کا وعدہ کیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اصل معاملہ ہم سمجھتے ہیں توکل کی جب بات آتی ہے فوراً ہماری نظر جو ہے روٹی کے اوپر چلی آتی ہے, کھانے کے اوپر. اور بھائی کھلانے پلانے والا جو ہے اللہ ہے. اسلام فرمائے کہ اس کو تو توکل ہوتا ہی نہیں, کیونکہ جو ہے اس کا تو جو ہے آلریڈی وعدہ کر دیا گیا ہے. مطلب تم اس کو اللہ کو مانو یا نہ مانو, اس نے جو لکھ دیا ہے تمہیں جو ہے وہ پہنچ کے رہے گا. تو اسلام نے صاف یہ فرمایا. اب ہمارا توکل خرید ہی دیکھیے اسلام نے صاف فرمایا جسے اس وعدے پہ بھروسہ نہیں وہ مومن نہیں. آپ کو بھروسہ نہیں میرا مالک کھلانے والا ہے, جسے اس وعدے پہ بھروسہ نہیں, ہمارا توکل خالی یہ ہے اتنا کم سے کم کرنا ہے ہمارے کو کہ جو وہ اس کا ذمہ داری ہے وہ لیا ہوا ہے اور میرے کو اس کے وعدے پہ بھروسہ ہے. جس کو اس وعدے پہ بھروسہ نہیں, اسلام نے صاف صاف فرما دیا وہ مومن نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ایسا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تم کو اللہ ایسے رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح جو ہے پرندوں کو دیتا ہے. اور ایک حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ کے پیچھے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے حقوق الہی کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. جو اللہ کے حق ہیں اس کی جو ہے حفاظت کرو, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اس کو اپنے سامنے پائے گا, اور جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ, جب مدد درکار ہو تو اللہ سے طلب مدد ہو. اور اس بات پر یقین رکھ کہ اگر پوری امت یعنی پورے لوگ پوری قوم اس امر پر متفق ہو جائے, یعنی اس بات پہ جو ہے اکٹھا ہو جائے کہ تجھے نفع پہنچائے, تجھے جو ہے فائدہ پہنچائے, تو وہ تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ظہور میں وہی آئے گا جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے. اگر پوری امت اس امر پر اتفاق کر لے, یعنی اس بات پر جو ہے ایک ساتھ ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے, تو وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کے سوا کہ اللہ ہی نے لکھ دیا ہو, قلم اٹھا لیے گئے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہو, رسول اللہ نے آگے فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے اور دفتر خشک کر دیے گئے. صاف صاف جو ہے طے ہو چکا ہے, تمہارے لیے وہی فائدہ تمہیں پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے, اور وہی نقصان ہوگا جو اللہ نے جو ہے تمہیں لکھا ہے, تمہارے واسطے جو ہے لکھ دیا ہے. اور چند روایتیں جو ہے ان ساتھوں سے پڑھ کے جو ہے اپنی نشست کا اختتام کر دیتے ہیں. مختصر سے آج کی نشست دوبارہ جو ہے وہی روایتیں جو ہے آپ کے سامنے دہرانا تھا. بیسک توکل دیکھیے, ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے کامل بھروسہ آنا ہے, کیونکہ جو ہے وہ ہمارا خدا ہے, ہماری جان کا جو ہے وہ مالک ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے بعض جگہ پہ جو ہے اپنے نفس کی قسم کھائی توکل دلانے کی وجہ سے, بھروسہ دلانے کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیاتوں کے بیان میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں, حدیث میں آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قتل کر دے اللہ ان قوموں کو کہ قسم کھاتا ہے ان کے لیے ان کا پروردگار اپنے نفس کی, وہ اپنی باتوں کے جیسا اس کی باتوں کو بھی سچے نہ سمجھے. جیسا کہ کلمہ لا الہ میں شک نہیں, اسی طرح اس کے رزق دینے میں بھی شک نہیں. اللہ اپنے نفس کی قسم کھا رہا ہے تمہیں جو ہے رزق وہ پہنچائے گا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قتل کر دے ایسے لوگوں کو. اللہ قسم کھا رہا ہے اپنے نفس کی. تم لوگ جو ہے دوسرا ایک آدمی آپ کو کہہ دے کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں تمہارے کو جو ہے میں یہ پہنچاؤں گا, تو آپ جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کر لیتے. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب قسم کھا رہا ہے اور بھروسہ نہ کرے, تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کر دے اللہ ان قوموں کو کہ قسم کھاتا ہے ان کے لیے ان کا پروردگار اپنے نفس کی, وہ اپنی باتوں کے جیسا اس کی باتوں کو بھی سچے نہ سمجھے. جیسا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں شک نہیں, مطلب اللہ کے خدا ہونے میں کوئی جیسا شک نہیں, اسی طرح اس کے رزق دینے میں بھی شک نہیں. یعنی صرف جو ہے اسی کی ذات ہے جو ہے ہمیں رزق دے گی. آگے جو ہے حضرت نے جو ہے مصنف نے جو ہے چند جو ہے احادیث قدسی لکھے جو سے پہلے آپ کے سامنے پڑھے گئے تھے, وہ دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے ہمارے واسطے ایک ریویژن ہو جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم, یہ ہم سب سے دیکھیے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اور یاد رکھیے ہمیشہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے بھول جاتے ہیں, غفلت کے جو ہے شکار ہیں. جب اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے, اللہ کے بارے میں بولا جائے, تو اللہ کو آپ جو ہے ہمیشہ موجود جانیں, حاضر اور ناظر جانیں. اللہ ہمیں مخاطب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے, میرا خزانہ بھرا ہوا ہے جو کبھی خالی نہ ہوگا, میرا سیدھا ہاتھ ہمیشہ سخاوت و عطا کے لیے کھلا رہتا ہے. تو میری راہ میں جتنا خرچ کرے گا میں تجھے اتنا ہی دیتا جاؤں گا.
اگر تو خدا سے بدگمان ہو کر محتاجی کے خوف سے تو جتنی بخیلی کرے گا میں اتنا ہی تجھ سے اپنا ہاتھ روکوں گا. یقین کم ہونے کی وجہ سے تو مسکینوں پر بخیلی کرتا ہے یعنی کنجوسی کرتا ہے. اور جو شخص اپنی پیدائش کا اصل مقصد رزق کی کوشش کو قرار دے تو اس نے شک کیا میری کتاب میں. دیکھیے یہ بڑی خطرناک بات ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی جو ہے پوری تمام جو زمین کے لوگ ہیں، اکثر لوگ کے مقصد جو ہے رزق کی کھانا پینا. آپ بڑے سے بڑے آدمی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا روٹی. کھانے پینے کے واسطے جو لوگ بھاگ رہے ہیں، اپنی زندگی کا جو ہے مقصد بنا لیے کھانا پینا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، دیکھیے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی پیدائش کا اصل مقصد رزق کی کوشش کو قرار دے، رزق حاصل کرنے سے کوشش کو قرار دے، تو اس نے شک کیا میری کتاب میں اور نہیں تصدیق کی میری انبیاء کی، اور جس نے میرے انبیاء کی تکذیب کی یعنی جھٹلایا، پس اس نے انکار کیا میری ربوبیت کا. الحمدللہ رب العالمین روز کہہ رہے ہیں، پھر جو ہے آپ کو جو ہے بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات کے اوپر. اور جس نے انکار کیا میری ربوبیت کا تو میں اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈالوں گا. اے آدم کی اولاد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا کی متاع پر متاع جمع کرتے چلے جاؤ، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو اپنے کو ذلیل سمجھ کر، اور میرا بہت بہت شکر ادا کرو، اور صبح و شام میری پاکی بیان کرو. رزق تو تقسیم شدہ ہے، رزق کو ہم نے جو ہے تقسیم کر دیا ہے، اس حساب سے مل رہا ہے. رزق تو تقسیم شدہ ہے، اور حریص محروم رہتا ہے، یعنی جو حرص کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اور بخیل مذموم رہتا ہے، اس کے اوپر مذمت ہوتی ہے، اور حاسد مغموم رہتا ہے، یعنی جو حسد کرتا ہے وہ غم میں رہتا ہے، اور نعمت فنا ہو جاتی ہے، اور بدبختی منوس ہے، اور حق ایک معلوم بات ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، چند اس میں سے جو ہے جو حدیث قدسی کی جو روایتیں ہیں توریت سے بھی جو ہے لی گئی، اس میں جو ہے لکھا ہوا انصاف نامے سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بیٹے آدم کے، اللہ ہم سب کو جو ہے مخاطب ہے کہ تو میری عبادت سے غفلت نہ کر، ورنہ میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا، اور تیرے ہاتھ کو خالی رکھوں گا، اور تجھے جسمانی آزار پہنچاؤں گا، اور تیرے سینے کو غم سے بھر دوں گا، اور تیری دعا کو محجوب کر دوں گا، اور تیرے عمل کو رد کر دوں گا، اور میں تیری دنیا کو تنگ بنا دوں گا، اور تیرے رزق کو کم کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے میں تیرا لازمی چارہ کار ہوں، تو اپنے چارہ کار کو لازم کر لے. میں جو ہے تمہارا علاج کرنے والا صرف میں ہوں، اور میرے کو جو ہے تم جو ہے لازم کر لو اپنے اوپر. یہ حدیث قدسی لکھی ہے، یاد ہے ایک جگہ پڑھا تھا میں، حضرت شیخ مصطفیٰ حجازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو طالبان مولا ہے ان کو چاہیے کہ جو ہے جھوم اٹھے. جو اللہ فرمائے کہ میں ہی تمہارا لازمی چارہ کار ہوں، بس تمہیں چاہیے کہ اپنے چارہ کار کو لازم کر لیں. میں تمہارے واسطے جو ہے راستے نکالنے والا ہوں، جو کچھ کہے میرے. اب تمہارا کام ہے کہ جو ہے اسی کو جو ہے پکڑ لیں. ہمارا کام وہی جو ہے ہمیں اس سے ملا سکتا ہے. خدا تک کون پہنچا سکتا ہے؟ خدا ہی پہنچا سکتا ہے. بہرحال آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بیٹے آدم کے، میں راضی ہو گیا ہوں تجھ سے تھوڑے سے شکر پر، اور تو میرے رزق کثیر پر مجھ سے راضی نہیں ہوتا. تو تھوڑا شکر بجا رہا، تھوڑی بندگی کر رہا، تو بھی جو ہے میں تجھ سے جو ہے راضی ہوں، اور جو ہے میں تجھے اتنا عطا کر رہا ہوں، پھر بھی جو ہے تم اور کی فکر میں ہے نا انسان، تو اس سے راضی نہیں ہوتا. تو میری عطا پر قناعت کر، یعنی جو کچھ کی عطا کی گئی ہے اس کے اوپر قناعت کرو، راضی ہو جاؤ، تاکہ میں تجھے برکت عطا کروں. اور آگے لکھا ہے مکتوب استورت بلکہ کہ اے بیٹے آدم کے، میں تجھ سے کل کے عمل کو آج نہیں چاہتا، اور تو مجھ سے کل کا رزق آج چاہتا ہے، حالانکہ تو کل خبر میں جانے والا ہے. اے بیٹے آدم کے، میں نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، میں تیرے رزق کو تیرے پیٹ میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. اے بیٹے آدم کے، میرا تجھ پر فرض ہے اور تیرا رزق میرے ذمے ہے. اگر تو میرے فرائض کی ادائیگی میں میرا خلاف کرے گا تو میں تیرے رزق میں تیری مخالفت نہیں کروں گا. میں تیرے کو جو حکم دے رہا ہوں، اگر تو اس کو نہیں بجا لائے گا تو جو ہے میرا حکم ہے، تیرے اوپر فرض ہے، لیکن پھر بھی اگر تو نہیں بجا لائے گا تو جو ہے میں اس میں جو ہے تیرے رزق کو جو ہے کم نہیں کروں گا، کیونکہ جو ہے میں نے اپنے اوپر فرض گردان ہے کہ تجھے رزق پہنچاؤں گا. اے بیٹے آدم کے، اگر تو میرے رزق پر قناعت کرے گا، یعنی جو کچھ کہ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اوپر آپ راضی رہیں گے، تو میں تیرے دل کو راحت دوں گا اور تیرے بدن کو آرام پہنچاؤں گا، اور تو میرا ایک مشکور غلام ہوگا، شکر گزار جو ہے غلام ہوگا. تبھی تو دیکھتے ہیں آپ بڑے سے بڑے امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے انہیں اطمینان نہیں ہوتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں غربت میں لیکن جو ہے مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ راضی ہے.
اے بیٹے آدم کے اگر تو میرے رزق پر قناعت کرے گا تو میں تیرے دل کو راحت دوں گا اور تیرے بدن کو آرام پہنچاؤں گا اور تو میرا ایک مشکور غلام ہوگا، ورنہ تیرے دل اور تیرے بدن کو رنج میں ڈالوں گا اور دنیا کو تجھ پر مسلط کر دوں گا، اور دنیا میں ایسا مارا پھرے گا جیسے وحشی جانور جنگلوں میں پھرا کرتے ہیں، اور تیرا مقسوم بھی یعنی جو کچھ کے تقسیم ہوا ہے تجھے نہ مل سکے گا، تو میرا غلام ہے۔ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے سارے کاروبار اپنے محبوب کے حوالے کر دیے، اگر وہ چاہے تو مجھے زندہ رکھے، اگر چاہے تو ہلاک کر دے۔ اے بیٹے آدم کہ اگر اللہ تیرے رزق کا کفیل ہو چکا ہے تو پھر تیرا یہ رزق کے لیے اہتمام کس لیے؟ اور اگر تیرا رزق اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہرس کس لیے؟ اور ابلیس کا دشمن خدا ہونا حق ہے تو پھر غفلت کس لیے؟ اور اگر پلسرات پر سے گزرنا ہے تو مال و متاع کا جمع کرنا کس لیے؟ اگر اللہ کا ثواب جنت ہونا حق ہے تو دنیا میں راحت لینا کس لیے ہے؟ اگر ہر چیز میری قضا اور قدر اور میرے ارادے سے ہے تو بے قراری کس لیے ہے؟ تم فوت شدہ چیزوں پر غم نہ کرو، یعنی جو شرط تم سے جا چکا ہے اس پر غم نہ کرو، اور موجودہ پر خوش مت ہو۔ اور ایک جو لکھا ہوا ہے کہ توریت کے 21ویں پارے میں یہ درج ہے کہ موت تیرے اسرار کو کھول دے گی اور قیامت تیری خبریں ظاہر کر دے گی، اور نامہ اعمال تیرے راز کی پردہ دری کرے گا۔ پس جب تو گناہ صغیرہ کرے تو گناہ کے صغیرہ ہونے پر نظر نہ کر، بلکہ یہ دیکھ، یعنی چھوٹا گناہ کرے تو جو ہے چھوٹا گناہ کس کے اوپر نظر نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ تو نے کس کی نافرمانی کی۔ اور جب تجھ کو تھوڑا رزق دیا جائے تو رزق کے خلیل ہونے پر، تھوڑے ہونے پر نظر نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ کس نے تجھے رزق دیا ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے اس سے پہلے روایت سنی ہے بندگی میں سے تو خنمیر 12 بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی بنی یوسف 12 بنی اسرائیل کے جو ہے دائرے میں تھے، جو ہے دائرے میں ایک دعوت کی گئی جس میں تمام فقراؤں کو بلایا گیا، اور جو ہے مرشد یعنی بڑے بھائی جو چھوٹے بھائی کو بلانا بھول گئے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جو ہے یاد آیا کہ چھوٹے بھائی کو بلانا بھول گئے اللہ کی طرف سے سب، تو جو کچھ کے جو ہے بچا ہوا تھا کرچن وغیرہ جو ہے اسے جو ہے کرچن وغیرہ کو جو ہے توشہ بنا کے جو ہے بھائی کے پجرے کو بھیجا دیا گیا۔ تو بیوی جو ہے جب وہ ٹفن لینے سے جو ہے انکار کر رہی کہ بھائی تو جو ہے بلانا جو ہے بھول گئے، اور اب بھیجا تو جو ہے یہ کھرچن بھجوائی ہے۔ زوجہ جو ہے یہ جو ہے وہاں پہ جھگڑا کرے تو بندے سے خنمیر 12 بنی اسرائیل جو ہے آپ جو ہے چادر اوڑھ کے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے جو ہے چادر ہٹا کے جو ہے اپنی بیوی کو آواز دی کہ بیوی اگر بھائی نے بھیجا ہے تو واپس بھیجا دو، اگر خدا نے بھیجا ہے تو قبول کر لو۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیے ہمارے بزرگ دین پورا جو ہے اس کی مرضی پہ اترتے تھے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہے جب تجھ کو تھوڑا رزق دیا جائے تو تھوڑے رزق کے تو رزق کے خلیل ہونے پر، یعنی کیسا ہے اس کے اوپر نظر مت کرو، بلکہ کس نے دیا ہے اس کے اوپر نظر کرو۔ یہ دیکھ کہ تجھے رزق کس نے دیا ہے۔ تو گناہ صغیرہ کو حقیر مت جان، تجھے کیا معلوم، چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھو، تجھے کیا معلوم کہ تیرے کون سے گناہ پر خدا کا غضب تجھ پر نازل ہوگا۔ تمہارا کیا معلوم بھائی، مجھے کیا معلوم کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لیکن کون سے گناہ پہ اللہ کا غضب زیادہ ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ تو آگے یہ اللہ ہی کے فرامین میں ہے کہ تو جو ہے یہ دیکھ کہ جو ہے تو گناہ صغیرہ کو حقیر مت جان، تجھے کیا معلوم کہ تیرے کون سے گناہ پر خدا کا غضب تجھ پر نازل ہوگا۔ کیا تیرے تھوڑے رزق سے آسمان کے دروازے تیری دعا کے سامنے بند ہو جائیں گے، یا گناہ صغیرہ سے تو میرے مکر سے بے فکر نہ ہو؟ اندھیری رات میں چونٹی کی چال کے مانند تجھ پر پوشیدہ ہے۔ آگے جو ہے چند ایک روایت کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ کافی مزید روایتیں اس سے پہلے ہم آلریڈی جو ہے یہ سن چکے ہیں۔ ایک روایت اور ایک محسلم کے فرمان کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کا اختتام کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بیٹے آدم کے تو اپنے جیسے کی خدمت کرتا ہے، جو ہے ہم دوسرے اپنی انسانوں کی جو ہے خدمت کرنے یہاں پہ نوکری کرتے ہیں، اپنے جیسے کی جو ہے خدمت کرتا ہے، تو دیکھ تیرے مخدوم کا دل کیسا مہربان ہو جاتا ہے۔ جب تو خدمت کرتا ہے تو جو کس کی خدمت تو کرتا ہے اس کا دل کیسا مہربان ہو جاتا ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں دلوں کو پھیرنے والا ہوں؟ پس اگر تو میری خدمت کرتا تو میں اسے تیرا خادم بنا دیتا، جسے تو جو خدمت کر رہا ہے میں اسے جو ہے تیرا خادم بنا دیتا۔ اے دنیا تو خدمت کر تو اس کی جس نے اپنے ہاتھ سے میری خدمت کی۔ اے بیٹے آدم کے تو دنیا میں ہے، پس تو اس لکڑی کے مانند مت ہو جو اپنے آپ کو آگ میں جلاتی ہے اور نفع غیروں کو دیتی ہے۔ ہم ساری زندگی جو اسی طرح گزار رہے ہیں، خدمت میں، اپنے بیوی بچوں کی جو ہے خدمت میں جو گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے لکڑی کے مانند جلا رہے ہیں۔ یہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو خدمت مطلب ایک توکل کے جو ہے ذریعے سے گزرنا ہے، جہاں پہ جو ہے آپ
نوکری چاکری وغیرہ کر رہے ہیں اور جو اللہ نے آپ کو ذمہ دیا ہے وہ پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کو مقصد نہیں بنانا ہے، نظر جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے رکھنا ہے، اور حقیقی توکل تو جو ہے خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے ہی کے واسطے ہونا ہے، اور جان لینا ہے کہ میرا اصل پیدائش کا مقصد جو ہے خدا تعالیٰ کے واسطے ہوا ہے۔ اسلام کے اس فرمان کے ساتھ جو اپنی نشست کا اختتام ہوتا ہے، جہاں پہ اسلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے حوالے کر دو، کسی شخص کے ساتھ باتوں میں مشغول مت ہو، اور کوئی چیز مت چاہو حق تعالیٰ کے سوا، یعنی مخلوق سے اسلام فرماتے ہیں حق تعالیٰ کے سوا مخلوق سے ایک ذرے کی احتیاج مت رکھو، ایک ذرے کی بھی جو ہے ضرورت مت رکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے مسواک کی بھی جو ہے اپنی مخلوق سے جو ہے کسی لوگوں سے جو ہے محتاج مت ہو، کسی سے آپ کو جو ہے کچھ چیز منگنے کی جو ہے ضرورت نہ پڑے، یعنی اپنی ذات کو جو ہے کامل جو ہے خدا تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ اب اس سے پہلے بھی جو ہے جو اپنی نشست کے سٹارٹ میں جو یہ بات کہی گئی تھی، اسی پہ جو بات کو ختم کرتا ہوں۔ توکل جو ہے 3 لیول کا ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں پہ جو ہے پہلا لیول ہے مبتدی کا توکل، جہاں پہ جو ہے وہ اسباب سے گزرتا ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے، نوکری چاکری کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے کہ رزق کا دینے والا وہی ہے، بیمار پڑا تو دوا کھاتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر اس کے اوپر کا جو توکل ہے وہ تارکان دنیا کا، جو اسباب کو بھی جو ہے توڑ دیتے ہیں، نوکری چاکری سب چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور سب سے اوپر کا جو توکل ہے جو آپ کے سامنے سنایا گیا، وہ غیر اللہ پہ جو ہے ان کی نظر جاتی نہیں، خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کے واسطے خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ تو اب ہم چونکہ جو ہے مبتدی لوگ ہیں، اسٹارٹرس ہیں، ہم ذریعوں سے جو ہے گزر رہے ہیں، دوا کھاتے ہیں، بیمار پڑے تو ہمارے جو ہے نوکری چاکری آپ لوگ چلتی ہے، تو جو ہے مگر آپ کو جو ہے اس سے گزرنا ہے اور بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا ہے۔ آپ کو نفع پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، آپ کی نظر جو ہے اللہ پہ جانا ہے۔ دیکھیے یہ پہچانا بھی جاتا ہے، پہچاننے کی علامت کوئی اللہ والا ہے تو آپ کے اندر کچھ اگر وہ صفت ہے تو پہچاننے کی یہی کیا، جب آپ کو جو ہے کچھ نقصان پہنچے تو فوراً آپ کی جو ہے نظر اللہ پہ جانا کہ یہ اللہ کی طرف سے، تبھی جو ہے آپ کو جو ہے توکل وہ حاصل ہوگا اللہ چاہا تو۔ بہرحال انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست سے جو ہے جو اگلا فرض ہے وہ ذکر اللہ ہے، ذکر دوام ہے، ہمیشہ کا ذکر ہے۔ بڑی اہم نشستیں آگے کی، ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا، جس کو میں اسلام نے اصل اصول کہا، یعنی اصول جو رولس ہے اس کا بھی جو ہے اصل ہے، مین جہاں سے نکلے تمام کی تمام چیزیں، ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا، یہ 2 اہم فرائض ہیں جو ہمارے واسطے جو ہے بہت زیادہ اللہ چاہا تو مفید رہیں گے۔ اسلام کے فرامین وغیرہ کافی سننے کو آئیں گے اللہ چاہا تو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا کہ اسلام نے فرمایا ہے اپنے فقراؤں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملک توکل عنایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ ملک توکل عنایت کرے، کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عنایت کرے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔